بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو لرن لائن میں خوش آمدید۔ اپنے لاسٹ لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا ٹیمپلیٹ کیا ہے اور اس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا نواں لیکچر ہے اور اس میں آج کا ٹاپک جو ہے ہمارا وہ ہے واٹ از اے سی وی۔ سی وی کیا ہوتی ہے، ہاؤ ٹو میک این افیکٹو سی وی، ایک مؤثر سی وی کیسے بنائی جا سکتی ہے، اور اس کو کمپوز کرتے وقت ہمیں کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ ذہن میں رکھنی چاہیے اور کس طرح اپنے آپ کو یہاں پر ایکسپلین کرنا چاہیے، ڈسکرائب کرنا چاہیے۔ تو ہم اسی طرح اپنی فائل کو اوپن کر لیتے ہیں، info.docs۔ میں فائل پہ کلک کرتا ہوں اور intro.docs جو فائل ہے ہماری، اس پہ میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں۔ کنٹرول اینڈ کا بٹن پریس کرتے ہوئے میں اس کے اینڈ پر پہنچ جاتا ہوں۔ یہاں پر میں جا کے ٹائپ کرتا ہوں واٹ از اے سی وی۔ سی وی کیا ہے؟ سی وی جو ہے کرکولم وٹائی اسے کہتے ہیں۔ اس کو پرسنل انفارمیشن، پروفیشنل انفارمیشن بھی کہہ سکتے ہیں اور بایو ڈاٹا بھی کہتے ہیں اس کو۔ کسی بھی آفس میں جاب حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنا یہ والا ڈاکومنٹ جو ہے وہاں پر سبمٹ کروائیں، اور جس سے آپ کی پروفیشنل کوالیفیکیشن جو ہے وہ پڑھی جا سکے، اس کو دیکھا جا سکے۔ یعنی یہ آپ کو ریپریزنٹ کرتا ہے، اور ریپریزنٹنگ ڈاکومنٹ فار سیکنگ اے جاب کو حاصل کرنے کے لیے جو آپ کو پریزنٹ کرنے والا ڈاکومنٹ ہے اسے سی وی کہتے ہیں۔ سی وی کو ہمیشہ کمپوز کرنے کے لیے بہت ساری چیزوں کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ سی وی جاذب نظر ہونی چاہیے، اٹریکٹیو ہونی چاہیے، اس کی کمپوزنگ جو ہے، کمپوزنگ کلر وہ جاذب نظر ہوں، اس طرح ہو کہ وہ ایک ڈاکومنٹ لگے۔ وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم اس کو کریں گے۔ اس کے علاوہ جو اس کے ٹائٹل ہے، جو اس کی ہیڈنگ ہے، کون کون سی امپورٹنٹ ہیڈنگ ہے وہ کون سی۔ تو سی وی ایک ریپریزنٹ کرتی ہے آپ کو جاب حاصل کرنے کے لیے۔ جب آپ وہاں پر نہیں ہوتے تو وہ آپ کی سی وی سے آپ کی شخصیت کا اندازہ لگاتے ہیں۔ تو اس کو اٹریکٹیو ہونا چاہیے، اس کے کمپوزنگ کلر جو ہیں وہ بہترین ہونے چاہیے، اور اس کے امپورٹنٹ جو ہیڈنگ ہے وہ بھی ہونی چاہیے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک کمپنی کے اندر اگر 4 ویکینسیز اویلیبل ہیں، جب وہ کسی اخبار پہ اس جاب کی ویکینسی کی ایڈ دیں گے تو آپ کے خیال میں کتنی سی ویز جمع ہوں گی؟ تو میرے خیال میں ہزاروں کی تعداد میں جمع ہوگی۔ تو ہزاروں کی تعداد میں جب سی ویز جمع ہو رہی ہیں اور ان کو ان میں سے سلیکشن کرنی ہے 4 بندے، تو وہ کس طرح، ان کا پیٹرن کیا ہے؟ واٹ از دا کمپنی سلیکشن پروسیجر؟ کمپنی کا سلیکشن پروسیجر کیا ہوتا ہے؟ تو جب 3-4 ویکینسیز کے لیے 1000 سی ویز آتی ہیں تو اس میں سے سب سے پہلے وہ شارٹ لسٹ کرتے ہیں۔ شارٹ لسٹ کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، جو ان کا کرائیٹیریا ہوتا ہے وہ اس کو میچ کرتے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں ان کے کرائیٹیریا کو میچ کرنا ہوتا ہے۔ مثلاً وہ کہتے ہیں ہمیں 4 ایئر ایکسپیرینس بندہ چاہیے اور 35 ایئر اولڈ چاہیے، اور ایم اے جو ہے وہ تعلیم ہونی چاہیے۔ اب یہ 3 کرائیٹیریا انہوں نے لکھے ہیں۔ اس کرائیٹیریا کی بیس پہ، ان تینوں چیزوں کی بیس پہ وہ اس کو شارٹ لسٹ کریں گے۔ تو اس کو شارٹ لسٹ کرنے کے لیے وہ یہ 3 چیزیں ہر بندے کی سی وی پہ ڈھونڈیں گے۔ اب جس کی بندے کی سی وی کے اوپر یہ 3 چیزیں ان کو نمایاں نظر آ گئیں، وہ اس کو شارٹ لسٹ کر لیں گے، اور جن سی ویز کے اوپر یہ 3 چیزیں ڈھونڈنے کے لیے ان کو دقت ہو رہی ہے وہ اس کو فی الحال ڈسٹ بن میں پھینک دیں گے۔ وہ ان کو اتنی باریکی سے نہیں دیکھیں گے کہ ان کو یہ 3 چیزیں مل جائیں۔ تو ہمیں ہمیشہ سی وی کو کمپوز کرتے وقت اس نظریے سے اس کو بنانا چاہیے، پڑھنے والے کے لیے وہ کس طرح ایزی رہے گا، پڑھنے والا اس کو کتنی سہولت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ تو جب اس کو یہ 3-4 چیزیں سامنے نظر آ جائیں گی تو وہ اگر کرائیٹیریا کے مطابق ہیں تو وہ اسے شارٹ لسٹ کرتا جائے گا۔ جب شارٹ لسٹ کر لے گا اس کے بعد فردر وہ اس کی ڈیٹیل میں جائے گا کہ اس کا ایکسپیرینس ہماری ریکوائرمنٹ سے زیادہ ہے، اس کی ایج ہماری ریکوائرمنٹ سے تھوڑی کم ہے، میکسیمم ریکوائرمنٹ سے کم ہے، اس کی ایجوکیشن ہماری ریکوائرمنٹ سے زیادہ ہے۔ پھر وہ ان شارٹ لسٹ میں سے مزید شارٹ لسٹ کرتے ہیں، اور مزید شارٹ لسٹ کرنے سے فلٹرنگ دا شارٹ لسٹ فردر شارٹ، مثلاً اس 1000-2000 سی وی میں سے انہوں نے 200 سی وی اگر شارٹ لسٹ کی ہیں، پھر ان 200 میں سے وہ مزید شارٹ لسٹ کر کے 50 سی ویز کو نکال لیں گے، اور پھر ان 50 سی ویز کو وہ پھر کیا کرتے ہیں، کال فار انٹرویو کا انٹرویو کرتے ہیں، اور ان میں سے وہ 4 بندے جو ہیں وہ سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ تو یہ پروسیجر ہوتا ہے کسی بھی کمپنی کے اندر جب کوئی سی وی سبمٹ ہوتی ہے تو اس کا جو سٹینڈرڈ پروسیجر ہے وہ یہی ہوتا ہے۔ کنسرن پرسن ہوتا ہے وہ اس کو شارٹ لسٹ کرتا ہے، شارٹ لسٹ کرنے کے بعد دوبارہ اس کو پھر شارٹ لسٹ کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ کال فار انٹرویو کرتا ہے، اور اس میں پھر وہ سلیکشن کر لیتے ہیں۔
सिलेक्शन करने के बाद उनकी मैनेजमेंट अप्रूवल दे देती है और बंदा फिर वहाँ पर एज अ एम्प्लॉय जो है ज्वाइन कर लेता है। अब CV के लिए मैंने यहाँ पर मुख्तलिफ जो है डिज़ाइन आपके सामने रखता हूँ। ये मुख्तलिफ डिज़ाइन है, इनके अंदर अगर आप देखें तो हेडिंग जो है वो आपको कॉमन नज़र आ रही है। सबसे पहले ऊपर पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर आपका नाम आप ऊपर भी टाइप कर सकते हैं, यहाँ पर आप फ़ोटो भी लगा सकते हैं और बेहतर है कि आप अपने करंट पिक्चर जो है वो यहाँ पर लगाएं। CV को थोड़े से मोटे लफ्ज़ों के अंदर लिखा जाता है, यहाँ पर नाम आ जाता है। यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर फिर आपने ये वाली इन्फॉर्मेशन देनी है, अपना फादर नेम देना है, सोशल स्टेटस यानी आप इसे मैरिटल स्टेटस भी कह सकते हैं, सिंगल है, मैरिड है, क्या है, परमानेंट एड्रेस आपका क्या है, फ़ोन नंबर क्या है यानी कॉन्टैक्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ क्या है यानी आपकी एज कितनी है। डेट ऑफ बर्थ के साथ हमेशा आप यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर आप अपनी एज लिख दें तो पढ़ने वाले को सहूलत हो जाती। उसके अलावा आप अपना यहाँ पर ईमेल दे सकते हैं। ईमेल के अलावा यहाँ पर अगर इंटरनेशनल आप किसी कंपनी में CV सबमिट कर रहे हैं यानी बैरून मुल्क तो फिर आप यहाँ पर पासपोर्ट देंगे। अगर अंदरून मुल्क है तो फिर आप यहाँ पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर जो है वो दे देंगे। उसके अलावा आप अपना फर्दर जो डिटेल है, अगर आपका टेम्परेरी कोई एड्रेस है वो भी आप दे सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद दूसरा आ जाता है ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आपका ये जॉब हासिल करने का मकसद क्या है। वैसे तो हम सबको पता है पैसा कमाने के लिए ये जॉब लेते हैं, लेकिन प्रोफेशनली इसे हम कुछ इस तरह डिस्क्राइब करते हैं कि मैं अभी तालीम से फ़ारग हुआ हूँ और मैं एक्सपीरियंस चाहता हूँ, तो मैं अपनी तमाम तर तवानाइयाँ आपकी टीम के साथ मिलके लगाऊंगा और आपको अच्छा रिजल्ट दूंगा और अपना एक्सपीरियंस गेन करूंगा। एक तो ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर मैं आपकी टीम को लीड करते हुए आपकी प्रोग्रेस को बढ़ाऊंगा और तजर्बा है वो भी इस्तेमाल में आएगा और उसी तजर्बे से फ़ायदा उठाते हुए मैं आपकी प्रोग्रेस को बढ़ाऊंगा और मज़ीद मेरा तजर्बा भी बढ़ेगा। ये भी एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। या फिर ये भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है, अपनी स्टडी कंप्लीट की है और मेरे पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी है, तो मैं आपकी कंपनी में बियॉन्ड द लिमिट्स जाके काम करूंगा, बियॉन्ड द आवर्स जाके काम करूंगा, मेहनत करूंगा और उसमें अपना एक नाम पैदा करूँ। ये भी एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो यहाँ पर हम अपना ऑब्जेक्टिव जो है उसको डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पर अगर हम इस एग्जाम्पल में देखें तो आई एम सेल्फ मोटिवेटेड, ऑर्गेनाइज, पर्सनल एंड वर्किंग with loyalty and honesty. Being a professional, I am hard worker and punctual to produce the volume of quantity work. Let me part of your esteemed organization and being your team member. I will work my 100% efforts and skills and sure you will appreciate my progress. तो इस तरह भी हम अपने ऑब्जेक्टिव को मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद नीचे फिर आ जाता है एजुकेशन। एजुकेशन याद रखें, जो भी आपके किसी लेवल तक की एजुकेशन होती है, मसलन आपने MA किया हुआ है, BA किया हुआ है, जिसकी डिग्री है आपके पास, सर्टिफिकेट है, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे जो आपकी बड़ी डिग्री है वो सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी और इसी तरह करते आप उसको लिखेंगे। ये सिंपल टेबल के अंदर बनती है, डिग्री, सर्टिफिकेट, इंस्टीट्यूशन या कॉलेज, यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आ जाएगा ईयर और ग्रेड। यहाँ पर अगर आपने मैट्रिक MA किया हुआ तो MA लिखेंगे पहले, उसके बाद BA, उसके बाद FA, फिर मैट्रिक। और अगर आप सिर्फ मैट्रिक हैं तो फिर आप मैट्रिक, अगर FA हैं तो FA ऊपर और मैट्रिक नीचे, यानी जो सबसे टॉप डिग्री है वो ऊपर और जो सबसे लो है वो सबसे नीचे आएगी। उसमें ईयर भी आएगा, ग्रेड भी आएगा और इंस्टीट्यूशन भी आएगा। उसके बाद अगर सर्टिफिकेट है आपके पास कोई सर्टिफिकेशन, तो सर्टिफिकेशन के लिए आप यहाँ पर जो है अपना एक टैब ऐड करेंगे, उसमें आप लिखेंगे सर्टिफिकेशन और उसके नीचे भी उसी तरह 4 कॉलम बन जाएंगे, डिग्री, सर्टिफिकेट, नेम, इंस्टीट्यूशन, ईयर और ग्रेड। सर्टिफिकेशन वो होती है जो आपकी 6 महीने की, 3 महीने की, 1 साल की कोई सर्टिफिकेशन होती है जो किसी लेवल यानी FA BA तक पे पूरा नहीं उतरती, तो उसको आप सर्टिफिकेशन के हेडिंग के अंदर लिखेंगे। उसके बाद अगली है टेक्निकल स्किल्स। अगली हेडिंग टेक्निकल स्किल है। टेक्निकल स्किल ऐसी स्किल होती है जिसका ना सर्टिफिकेट आपके पास है, ना ही एजुकेशन का कोई उसका डिग्री आपके पास है, तो आप उसको यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं। मतलब आप कार ड्राइव कर सकते हैं, आप बाइक ड्राइव कर सकते हैं, आप टाइपिंग कर सकते हैं, आप कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, आप प्रिंटर की प्रिंट कर सकते हैं, आप प्रिंटर की ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं, आप विंडो की ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके नीचे आ जाती है अगली हेडिंग हमारी एक्सपीरियंस की। तो एक्सपीरियंस देखें, यहाँ पर मैंने इस CV के अंदर कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसके अंदर एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पर मोटा सा लिखा हुआ है 10 ईयर।
تو جب بھی آپ ایکسپیرینس لکھیں گے یہاں پر اپنے ٹوٹل ایکسپیرینس کو بریکٹ میں لکھ دیں گے تاکہ پڑھنے والا یہاں پر آپ کی ایج دیکھے اور یہاں پر آپ کی کوالیفیکیشن دیکھے سب سے ٹاپ پہ اور یہاں پر آپ کا ایکسپیرینس دیکھے تو آپ کو شارٹ لسٹ کر لے۔ تو ایکسپیرینس لکھنے کے لیے کوئی بھی ایکسپیرینس جب ایکسپلین کیا جاتا ہے ڈاکومنٹ کے اوپر لکھا جاتا ہے تو اس کے اندر 4-5 چیزیں ہمیں چاہیے۔ سب سے پہلی کہ آپ نے کس کمپنی میں کام کیا ہے، یہاں پر کمپنی نیم آ جائے گا اور اس کا ڈیوریشن آپ نے لکھنا ہے اس طرح، ڈیوریشن ایئرس کے اندر بھی، اور پھر فلاں ڈیٹ سے فلاں ڈیٹ تک۔ یاد رکھیں ایکسپیرینس بھی سب سے لیٹسٹ ایکسپیرینس سب سے پہلے لکھا جائے گا۔ مثلاً آپ نے 5 کمپنیز کے اندر کام کیا ہوا ہے تو جو 5ویں کمپنی ہے سب سے آخر پہ جس کمپنی میں آپ کام کر رہے ہیں یا آپ نے ابھی چھوڑا ہے اس کو آپ سب سے پہلے لکھیں گے۔ تو آپ یہاں پر اس کی ڈیوریشن لکھیں گے اسپیسیفک اس کمپنی کی اور اس میں ڈیٹ بھی لکھیں گے۔ اس کے بعد نیچے آپ اپنا ڈیزگنیشن لکھیں گے کہ اس کمپنی کے اندر آپ کا عہدہ کیا تھا۔ پھر آپ اس کے نیچے اپنی رسپانسبلٹیز لکھیں گے کہ اس میں پھر میری ذمہ داری کیا کیا تھی، میں کام کیا کیا کر رہا تھا۔ اور اگر آپ کی کمپنی کوئی ایسی ہے کہ اس کے اندر کوئی پروجیکٹس ہیں یا ڈپارٹمنٹس ہیں تو آپ پھر ڈپارٹمنٹ بھی لکھیں گے کہ سب سے پہلے یہاں پر آئے گا کمپنی نیم، ڈیزگنیشن اور یہاں پر ڈپارٹمنٹ اور پھر آ جائے گا رسپانسبلٹیز۔ تو کمپنی کے سامنے ہی آپ نے ڈیوریشن لکھ دینا ہے، ڈیزگنیشن لکھ دینا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پر پروجیکٹ لکھنا ہے یا ڈپارٹمنٹ لکھنا ہے، پھر اپنی رسپانسبلٹیز لکھ دینی ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک کمپنی کے اندر 2 جگہوں پر آپ نے کام کیا ہوتا ہے تو کمپنی کا نام سیم رہے گا، یہ چائلڈ بن جائیں گے اس کے 3 ڈیزگنیشن، ڈپارٹمنٹ اور رسپانسبلٹیز، یہ ایک چائلڈ، پھر اسی طرح دوسرا چائلڈ، ڈیزگنیشن، ڈپارٹمنٹ اور رسپانسبلٹی، یہ دوسرا چائلڈ بن جائے گا۔ اور اس ڈپارٹمنٹ میں بھی جس ڈپارٹمنٹ میں آپ نے آخر پہ کام کیا وہ پہلے آئے گا، جس میں اس سے پہلے کیا ہے وہ بعد میں آئے گا۔ تو اسی طرح آپ اپنے ایکسپیرینس کو یہاں پر ایکسپلین کرتے جائیں گے، چاہے آپ کی 10 کمپنیز ہی کیوں نہ ہو، تو آپ نے اوپر نیچے ان کو لکھتے جانا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر اگلی ہیڈنگ آ جاتی ہے انٹرسٹ اینڈ ہابیز، کہ آپ کے انٹرسٹ اور ہابیز کیا۔ یہ ضروری فیلڈ اس لیے ہوتی ہے کہ بعض کمپنیز جو ہیں وہ ہائر کر رہی ہوتی ہیں کسی پلیئر کو، بعض کمپنی جو ہے وہ ہائر کر رہی ہوتی ہیں کسی اسپیسیفک گیم کے لیے، تو اس صورت میں بھی یہ جو ہے امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نارمل جاب کے لیے بھی کر رہے ہیں تو تھوڑا سا ان کو پتہ ہونا چاہیے، فزیکلی آپ کی جو انٹرسٹ ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا نالج مل جاتا ہے، ان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی کیسی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایڈ کرنا ہے لینگویجز، کہ کون کون سی لینگویج، کون کون سی زبان پہ آپ کو کتنا عبور حاصل ہے۔ یہاں پر جیسے لکھا ہوا ہے پنجابی، اردو، عربک اور انگلش، تو یہاں پر آپ نے اس کی پھر لیول بھی ڈسکرائب کرنے ہوتے ہیں، جیسے پنجابی نیٹو لینگویج، اردو نیشنل لینگویج، عربک جو ہے وہ بیسک لیول ہے اور انگلش جو ہے کین انڈرسٹینڈ۔ یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں ریڈ اینڈ رائٹ، بیسٹ ریڈ اینڈ رائٹ اینڈ لسن، یا پھر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اے لیول، بی لیول، سی لیول، یا پھر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں 1 to 5 لیول، یعنی میری جو انگلش کی کیپیسٹی ہے وہ 5 لیول پہ ہے، 1 لیول پہ ہے، 2 لیول پہ ہے، 3 لیول پہ ہے۔ یا پھر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ایکسیلنٹ لسننگ، ریڈنگ اینڈ رائٹنگ پاور، یا ایکسیلنٹ کمیونیکیشن پاور۔ اس طرح کر کے آپ لینگویج کو یہاں پر ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیچے جو آتا ہے وہ یہاں پر نیچے ایک اور ہیڈنگ آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ریفرنس کیا ہوتا ہے؟ نارملی ہم لوگوں کو یہ آئیڈیا نہیں ہوتا کہ یہ ریفرنس کس لیے لکھا جاتا ہے۔ یہ ریفرنس ہوتا ہے جہاں پر آپ نے پہلے کام کیا ہوا ہے، وہاں کے مینیجر کے ساتھ آپ کے اگر اچھے تعلقات ہیں اور اچھے طریقے سے آپ نے وہاں سے جاب چھوڑی ہے تو آپ اس مینیجر کا ریفرنس یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ پڑھنے والے کو یہ پتہ چلے کہ اس بندے سے میں سی وی جمع کروانے والے بندے کے متعلق انفارمیشن لے سکتا ہوں کہ یہ جاب کرتے وقت یا یہ پروفیشنلی کس طرح بیہیو کرتا ہے، کہیں یہ سخت طبیعت تو نہیں ہے، کہیں یہ جھگڑالو تو نہیں ہے، یہ ٹیم کے اندر کس طرح کام کرتا ہے۔ تو ریفرنس اگر آپ کے پاس اچھا ہو تو اس میں بھی جاب ملنے کے چانس بڑھ جاتے ہیں کہ آپ کے پچھلے مینیجر سے وہ بندہ رابطہ کرے گا جو آپ کی سی وی پڑھ رہا ہے، وہ اس سے پوچھ بھی سکتا ہے کہ اس بندے نے کس طرح آپ کے ساتھ آپ کی کمپنی میں پرفارم کیا، آپ کی آرگنائزیشن میں اس نے کس طرح پرفارم کیا ہے، تو وہاں سے بھی آپ کو بیسٹ ریمارکس مل سکتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ آج ہم نے دیکھا سی وی کیا ہے،
اس کی کون کون سے ہیڈنگ ہے اور اس کو کس طرح کمپوز کیا جاتا ہے۔ ایک اور چیز جو آپ نے نوٹ کی ہوگی، کلرنگ۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ہیڈنگ، ساری ہیڈنگ کا ایک ہی کلر ہے، اور جو سب ہیڈنگ ہے اس کو میں نے ہلکا سا لائٹ کلر دیا ہوا ہے۔ یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو سب ہیڈنگ کا ایک ہی کلر ہے، اور جو اس کی نیچے چھوٹی ہیڈنگ ہے اس کا پھر دوسرے لیول کی ہیڈنگ کا ایک ہی کلر ہے، اور اگر تیسرا لیول بھی ہوتا تو اس کو میں ایک اور کلر دیتا جو اس سے ملتا جلتا ہوتا۔ کلر کمبینیشن جو ہے وہ بنانا پڑتا ہے، کنٹراسٹنگ کے اندر وہ جو لک اچھی دے رہا ہو اس طرح کا کلر ہم دے سکتے ہیں۔ تو اے لیول کی ہیڈنگ یعنی جو پہلی لائن کی ہیڈنگ ہے اس کو ایک طرح کا فارمیٹ دینا ہے، دوسرے لیول کی ہیڈنگ کو دوسری طرح کا کلر دینا ہے، اور تیسرے لیول کی ہیڈنگ کو تیسرے لیول کا کلر دینا ہے، اور ان سارے لیولز کو ایک جیسا کلر دینا ہے۔ مثلا پہلے لیول کا جو کلر ہے وہ سارے پہلے لیول کا کلر ہوگا، دوسرے لیول کا کلر سارے دوسرے لیول کا کلر ہوگا، اور تیسرے لیول کا کلر سارے تیسرے لیول کا کلر ہوگا۔ تو اس طرح آپ کی سی وی ایک مؤثر سی وی بن سکتی ہے، اور اس کو آپ یہاں مائکروسافٹ ورڈ کے اندر خود سے کمپوز کر سکتے ہیں۔ اس کے سارے پارٹس میں نے ایکسپلین کر دیے ہیں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔